اس حدیث سے چند مسائل معلوم ہوتے ہیں۔ پہلا مسئلہ تو یہ معلوم ہوا، پہلی چیز یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ حدیث طہارت کے مسائل میں نصف علم ہے۔ ابن ملقن رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ عظیم حدیث ہے، طہارت کے اصول میں سے ایک اصل کی حیثیت رکھتی ہے، احکام کثیرہ اور اہم قواعد پر مشتمل یہ حدیث ہے۔ نمبر 2، سمندر کا پانی پاک ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا، سمندر کا پانی حدث اکبر اور حدث اصغر کو زائل کر کے انسان کو پاک کر دیتا ہے، اور پاک جگہ سے نجاست کو ختم کر دیتا ہے۔ خاک بدن کے اوپر یا کپڑے کے اوپر نجاست لگی ہو، پانی سے دھل دیا جائے، پاک ہو جائے گا۔ سمندر کا پانی سے دھل دیا جائے، گندی زمین پر سمندر کا پانی ڈال دیا جائے، وہ جگہ پاک ہو جاتی ہے۔ نمبر 4، سمندر کے مردار جانور حلال ہے، یعنی وہ مردار جس کا سمندر میں ہی زندہ رہنا، یعنی جو سمندر ہی میں زندہ رہتا ہے اور خشکی میں ان کا زندہ رہنا ممکن ہی نہ ہو، وہ جانور جو سمندر میں ہی زندگی گزار سکتے ہیں، خشکی پہ نہیں زندگی گزار سکتے، وہ جانور سمندر کے حلال ہیں۔ نمبر 5، یعنی پانچواں مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ مفتی کو چاہیے کہ اس سائل یعنی سوال کرنے والے کو سائل کو جواب دیتے ہوئے ان امور کی بھی رہنمائی کر دے جن کے بارے میں اسے امکان ہے یا جن کے بارے میں اسے لگتا ہے کہ یہ ابھی پھر آئے گا اور اس مسئلے میں پوچھے گا۔ اس لیے مفتی کو جب یہ لگے کہ اب اس مسئلے کے بعد اسے اس مسئلے کی بھی ضرورت ہے تو اسے پوچھنے سے پہلے ہی مفتی کو جواب دے دینا چاہیے۔ یہ مفتی کی دور اندیشی کی علامت ہے، دلیل ہے۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لگا اور احساس ہوا کہ انہوں نے پانی کے بارے میں پوچھا ہے، ابھی کچھ دیر کے بعد آئیں گے تو اس کے جانور کے بارے میں پوچھیں گے، تو اللہ کے نبی نے سوال سے پہلے پیشگی طور پر ہی اس کا جواب دے دیا تھا۔ چھٹا یہ مسئلہ یہ معلوم ہوا، پانی کا رنگ مزہ اگر پاک چیز سے بدل جائے، جیسے پانی میں روح افزا ڈال دیا جائے، پانی میں جو ہے گلاب کا جل ڈال دیا جائے، اگرچہ رنگ مزہ بو بدل جائے وہ پاک ہے، لیکن پاک کرنے کی صفت اس سے زائل ہو جاتی ہے۔ جیسے روح افزا ڈال دیا گیا، چینی ڈال دی گئی اور دوسری ایسی چیزیں ڈال دی گئیں جو اس کے اصل نام سے پھیر کر کے دوسرا نام دے دیتی ہے۔ جیسے پانی کے اندر اگر روح افزا ڈال دیا گیا، نیبو ڈال دیا گیا، چینی ڈال دی گئی تو اسے شربت کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے پانی کے اندر آم کے ذریعے سے شکنجی بنا دی گئی تو وہ پانی نہیں رہا، اب شکنجی ہو گئی، اس لیے وہ پاک تو ہے لیکن پاک کرنے والا نہیں ہے۔ اب ایک چیز اور اس حدیث کے ضمن